اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10 بیویوں کی کہانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے 2 رکعت نماز حاجت بجا لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ 2 بھائی ایک شہر میں رہتے تھے۔ بڑا بھائی بہت رئیس تھا اور چھوٹا بھائی بہت نادار اور مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی مفلسی اور ناداری کے باعث عاجز ہو گیا تھا۔ اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہاں پر ہم کب تک فقر و فاقہ کی مصیبت سہیں؟ اب میں پردیس جاتا ہوں، شاید مجھ کو کہیں نوکری مل جائے اور یہ مصیبت کے دن بھی کٹ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ شخص اپنی بیوی سے رخصت ہو کر دوسرے شہر تلاش روزگار میں چلا گیا۔ اس کی زوجہ حد سے زیادہ پریشان تھی، دل میں کہتی، اے پالنے والے، تو ہی رزاق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، مجھ کو کھانے کو کون دے گا؟ یہ مومنہ جب مجبور ہو گئی تو اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور رو رو کر کہنے لگی، بھائی میں کیا کروں اور کہاں جاؤں؟ تمہارا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس ملازمت کے لیے چلا گیا، اب سوائے آپ کے گھر کے میں کہاں جاؤں؟ آپ ہی کا سہارا ہے۔ وہ رئیس اپنی بیوی سے کہنے لگا، یہ میری بھاوج آئی ہے، تم اس سے گھر کا کام کراؤ، یہ تمہارے بچوں کی خدمت کرے گی، اس کو تم جو اپنے کھانے سے بچے دے دیا کرو۔ غرض کہ یہ مومنہ آفت رسیدہ اس کے یہاں کام کرتی، بچوں کی خدمت اور تمام گھر کا کام اس کو کرنا پڑتا۔ اس پر بھی وہ رئیس کی بیوی اسے طعنہ دیتی اور اپنا جھوٹا کھانا اس غریب کو دیتی۔ یہ بخت کی ماری اسی کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی۔ دن بھر اس کو کام سے فرصت نہ ملتی، رات کو یہ اپنی تباہی اور ذلت پر خون کے آنسو بہاتی اور اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ رات بھر یہ دعا مانگ کر گزارتی تھی اور اپنے شوہر کی واپسی کی رو رو کر دعا کرتی تھی۔ اسی حالت میں یہ مومنہ روتے روتے سو گئی تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بیوی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تیرا شوہر صحیح و سلام تجھ سے آ کر ملے گا۔ تم جمعرات کے دن 10 بیویوں کی کہانی سنو۔ کہانی 10 بیویوں کی بہت مضرب اور آزمودہ ہے۔ قال اللہ تبارک و تعالی، یا مریم ان اللہ طہرک و امطافک۔ پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف رکھا ہے اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزریں جن کی نظریں نہیں ملتیں۔ ہماری شہزادی حضرت سیدہ طاہرہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کا مرتبہ ان سب بیویوں سے افضل ہے، دوسری حضرت سائرہ رضی اللہ عنہا، تیسری زان فرعون آسیہ رضی اللہ عنہا۔ یہ نبی اسرائیل کے خاندان کی لڑکی تھیں۔ ان کے باپ کا نام مراہم تھا۔ سارا گھرانہ نبی ابراہیم پر تھا۔ بچپن سے ان کو
خدا پرستی کی تعلیم ملی تھی۔ ایسی مقدس بیوی کی شادی فرعون جیسے بدذات سے ہو گئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ و ہارون کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کافر کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے پہلے فرعون اور انسانوں کی طرح انسان تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور غرور سے اپنے کو خدا سمجھنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں کچھ دن سے عجیب حالت ہے۔ آسیہ نے کہا کہ مجھے صدمہ ہے کہ تو انسان ہو کر اپنے کو خدا منوانے لگا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ کیا تو موسیٰ و ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی؟ آسیہ نے کہا آج 40 سال ہو گئے۔ فرعون نے کہا کہ کیا تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے کہا مجھے تیرے خوف سے زیادہ کا خوف زیادہ ہے، میں تجھ سے سخت بیزار ہوں۔ یہ سن کر فرعون آگ ببولا ہو گیا اور آسیہ کو زمین پر چت لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں ٹھکوا دیں۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر آپ نے کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دی۔ آسیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا؟ اب اس سے آگے کا کل کو